کاریگری سے دا بانی تے مبانی ہے او دین خاطر کیتی جس وقت زندگانی ہے او دین خاطر کیتی جس وقت زندگانی ہے رب نیتاں نو پاگ نے لائے رب نیتاں نو پاگ نے لائے جس جنگل چ منگل بنائے آپ دیکھ لے تو آپ ہی دیکھ لے ایتھے فضل کیتا رب باری ہویا دین دا چشمہ جاری آپ دیکھ لے تو آپ ہی دیکھ لے ایتھے دین دا چشمہ جاری آپ دیکھ لے تو آپ ہی دیکھ لے گندیاں دی ترتی تے کرم ہویا رب دا گندیاں دی ترتی تے کرم ہویا رب دا توحید والا باغ یار کڈا سونا پھددا ایتھے کرم کیتا رب باری ہویا دین دا چشمہ جاری آپ دیکھ لے تو آپ دیکھ لے کاریگری سے دا بانی تے مبانی ہے کاریگری سے دا بانی تے مبانی ہے او دین خاطر کیتی جس وقت زندگانی ہے او دین خاطر کیتی جس وقت زندگانی ہے رب نیتاں نو پاگ نے لائے رب نیتاں نو پاگ نے لائے جس جنگل چ منگل بنائے آپ دیکھ لے تو آپ ہی دیکھ لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي گندیاں اتاڑ اور قرب و جوار کے زندہ دل بزرگوں شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننے مننے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ وہ دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو خود دے۔ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ وہ دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو خود دے۔ دوسرا اگر مذاق کرے اور کہے کہ چلیں آپ کو خربوزے کھلاتے ہیں اور پھر کاٹ کے ڈش کے اندر کور تم میں رکھ کے دے دے،
رات کا اندھیرا ہو تو بات بن جاتی ہے، داؤ چل جاتا ہے۔ لیکن عقل ہے، شعور ہے، زبان ہے اور حواس خمسہ ہے، تو اس شخص کے لیے فیصلہ کرنا رات کے اندھیرے میں بھی مشکل نہیں۔ ہاتھ میں پکڑنے سے پتہ نہیں چلا، زبان پہ رکھ کے پتہ چل جائے گا کہ یہ خربوزہ نہیں، رنگ وہی ہے، شکل ویسی ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ، اس کا مزہ وہ نہیں، یہ کور تما ہے۔ لیکن اگر بندہ یہ کہے کڑوا بھی لگ رہا ہو، چونکہ آپ نے اسے خربوزہ بول دیا ہے تو خربوزہ ہی ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اور انسان خود کو جانتے ہوئے خربوزے جیسی شکل ہونے کی وجہ سے کور تمے کو خربوزہ کہنے لگ جائے تو یہ بھی وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بھائیو، اس کائنات میں میرے اللہ نے کچھ صحیح بنایا ہے، کچھ غلط بنایا ہے۔ آپ کہیں گے اللہ نے غلط کیوں بنایا؟ غلط اس پہلو سے کہ اللہ نے اس کو بنا کر کے ہمیں اس کے استعمال کی اجازت نہیں دی۔ اگر ہم اس کو کریں گے تو ہمارا وہ استعمال اس کا وہ غلط ہوگا۔ حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، یہ رب بہتر جانتا ہے، اس میں انسان کا فائدہ ہے، آزمائش ہے اس کی۔ آج کی وہ دنیا جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، زیادہ تر احباب اسی دھوکے کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اس چیز کو وہ علم کا، سمجھ کا، بردباری کا نام دے دیتے ہیں کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ اور اپنے مسلک کو چھوڑو نہ۔ دین کی جب بھی باری آئی ہے، لوگوں نے یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھا ہے اور جن لوگوں تک یہ بات پہنچائی ان کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ آج کی ہماری یہ ملاقات انشاءاللہ کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے معاشرے سے، تہذیب اور تمدن سے، فطرت کے دلائل سے، بزرگوں کے اقوال سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی معلومات کے ساتھ آج ہم فیصلہ لیں گے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دیجیے؟ کیا دنیا کا یہ مقولہ حقیقت ہے کہ سب ٹھیک ہے؟ کیا دنیا کا یہ کہنا کہ جناب دین یہ ہے جو دل میں آئے کر لو، اور بڑی آسان سی مثال دے دیتے ہیں، داڑھیوں میں کیا رکھا ہے؟ مولویوں نے لڑا رکھا ہے، یہاں کیا، یہاں کیا، یہاں کیا، جہاں باندھ لو ہو جائے گا۔ حضرات، اگر یہ بات درست ہوئی تو گفتگو کے اخیر پہ انشاءاللہ نتیجہ نکالیں گے کہ آج سارے لوگوں کو یہی دعوت دیں کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، کسی کو چھیڑو نہیں۔ لیکن اگر یہ جملہ غلط ہے اور کتاب اللہ اس کی موافقت نہیں کرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کا ساتھ نہیں دیتی، اور ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب، ہمارا وسیب، ہمارا علاقہ، ہمارا رہن سہن، ہماری فطرت، ہماری سائنس، ہمارا مشاہدہ، ہمارے بزرگ اور ان کے اقوال اگر اس جملے کا ساتھ نہیں دیتے اور اس جملے کو غلط کہتے ہیں، تو پھر آج اس ملاقات کے بعد ہمیں ہر ساتھی کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ دنیا میں کچھ صحیح ہے، کچھ غلط ہے۔ جو غلط ہے اس کا چھوڑنا ضروری ہے اور جو صحیح ہے اس کا لینا ضروری ہے۔ بھائیو، میں سب سے پہلے بات شروع کر رہا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ میں قرآن کی آیت نہیں پڑھنے لگا۔ کیوں؟ میں جب بچہ تھا اور اسلامیات کے بارے میں، دین کے بارے میں، ملک عزیز کے بارے میں پہلا بول پڑا تو وہ بول یہ تھا
کہ پاکستان کے اندر دین بزرگان دین کے ذریعے آیا تھا. یہ جملہ آج بھی کتابوں میں ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. میں اس جملے کو لے لیتا ہوں. اگر بزرگان دین نہ آتے تو مانا یہ تھا دین نہیں ہونا تھا. کیا بزرگان دین نے پاکستان میں آ کے یہاں کی مقامی زبانوں کے اندر جب تبلیغ کی تو لوگوں کو یہ کہا کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ ہندو کو ہندو رہنے دو؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ غیر مسلم کو غیر مسلم رہنے دو؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان بھی جو کچھ کرے اسے کرنے دو؟ آئے بزرگوں کا قول سنتے ہیں. بزرگ کہتے ہیں دنیا میں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. یہاں اگر اس بات پہ یقین نہیں آتا تو اس ادارے کے ماموں جی سے پوچھیے، کسی زرگر سے پوچھیے کہ دنیا جو بھی چمکتی ہوئی چیز لے کر کے آ جائے اور کہے کہ جناب یہ سونا ہے، دنیا اس کو لے لے گی، سونے کی قیمت دے دے گی تولے کی. بزرگ کہتے ہیں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. ہم سر مارتے ہیں کہ کیا زبردست اخان ہے ان بزرگوں کا، جو کہہ گئے ہیں وہ نچوڑ ہے. ہر چمکتی ہوئی چیز یقیناً سونا نہیں ہوتی ہے. بزرگ کہتے ہیں ما کل بیضاء شہما، ہر سفید چیز چربی نہیں ہوتی، چاندی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں سر مارتے ہیں حق بولا ہے. بزرگوں نے فرمایا وما کل سوداء فحما، ہر کالی چیز کوئلہ نہیں ہوتی، ہر کالے رنگ والا بلال حبشی نہیں ہوتا ہے رضی اللہ تعالی. ہم سر ہلاتے ہیں، بات تو سچی ہے. بزرگوں نے فرمایا کائنات کے اندر ذرے بڑے چمکتے دمکتے ہیں، لیکن ہر چمکنے والا ذرہ ستارہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں بات صحیح ہے. بزرگوں نے کہا اور ان کا قول ہے اقوال زری میں شمار ہوتا ہے، دنیا کے اندر جس طرح ذرے بڑے، ہر ذرہ وہ ستارہ نہیں ہوتا. سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، ہر لہر کے دل میں ہوتا ہے کہ ساحل کو گلے لگا کے آؤ، لیکن ہر موج کے مقدر میں کنارہ نہیں ہوتا، راستے میں ٹوٹ جایا کرتی. ہم کہتے ہیں بات سچی. بزرگوں نے کہا دنیا میں پانی کے قطرے بڑے مگر ہر پانی کا قطرہ شبنم نہیں ہوتا. بزرگوں نے کہا دنیا میں پانی بڑے مگر ہر پانی زمزم نہیں ہوتا. ہم نے تسلیم کیا بات تو سچی ہے، پانی بڑے ہیں مگر ہر پانی زمزم نہیں ہوتا. بزرگ فرماتے ہیں کائنات کے اندر ہر پھول کے مقدر میں خوشبو نہیں ہوتی. ہم نے کہا سچ کہا. بزرگوں نے فرمایا دنیا میں ہر مجاہد جو تلوار پکڑ لے وہ سیف اللہ نہیں ہوتا. بزرگ بولے دنیا میں کوٹھے بڑے مگر ہر کالا کوٹھا بیت اللہ نہیں ہوتا. ہم نے کہا بات صحیح ہے. ہوائیں بڑی چلتی ہیں، اب بھی چل رہی ہے، مگر ہر ہوا باد نسیم نہیں ہوتی. لوگوں اگر بزرگ یہ ساری باتیں کہیں ہم مانتے جائیں، کیا کیا ہر چمکتی ہوئی چیز سونا بھی نہیں، ہر سفید چیز چاندی بھی نہیں، ہر چمکتا ذرہ ستارہ بھی نہیں، ہر موج کے مقدر میں کنارہ بھی نہیں، ہر پھول ہے وہ خوشبو بھی اس میں کے مقدر میں نہیں، اور دنیا کا ہر قطرہ وہ شبنم نہیں، ہر پانی ہے وہ زمزم نہیں، اور مان لیں کہ ہر تلوار تھامنے والا سیف اللہ نہیں، ہر کالا کوٹھا بیت اللہ نہیں، ہر ہوا باد نسیم نہیں. اگر قرآن بولے دنیا میں رستے بڑے مگر ہر رستہ صراط مستقیم نہیں، تو پھر ہم سر کیوں نہیں ہلاتے؟ بزرگوں کی ساری شریعت کو پڑھ کے دیکھو، ان کے اقوال کو پڑھ کے دیکھو، غلط کا رد ملے گا اور صحیح کا پرچار ملے گا. لہذا بزرگ کرنے والے میرے بھائی میری بہنیں، بزرگوں کی دلیل دے کے مرعوب کرنے والے، پیغام ہے ان کے لیے کہ بزرگوں کی بزرگی کی لاج رہنے دیجیے، اور جو غلط ہے اسے غلط بولیے، جو صحیح ہے اسے صحیح کہیے. دوسری دلیل بھائیو، کتاب و سنت کو جب ہم بولتے ہیں، میں نے آج پہلے آیات نہیں رکھی، حدیث پہلے نہیں پڑھ رہا، آخر میں لے کے آؤں گا. جب بھی کوئی قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت پڑھی جاتی ہے، میری قوم کو بڑا آسان سا جملہ مل گیا، اور وہ جملہ یہ ہے
भाजी ये तुसी अपने मतलब दिए पढ़ी हैं, इसका माना और मफहूम आपने अपने अंदाज में कर लिया। मैं कुछ दलीलें दे रहा हूं गंदियां उतार की, कुर्ब जवार की। किसी एक दलील के रद्द की गुंजाइश मौजूद हो तो जरूर कीजिएगा। मेरा लिहाज नहीं करना कौन हो, मुझे नहीं देखना। और याद रहे मैं मां के घुटने के साथ बैठ के बात नहीं कर रहा। आइए पूछते हैं, गंदिया उतार के अंदर ऐसे नहीं कि रात को आके मोटरसाइकिल खड़ी की, मुआशरे की दलील आपकी अपनी दलील। अद्दीन नसीहा, मुस्लिम की हदीस कि दीन तो नाम ही खैर खाही का है, और खैर खाही क्या होती है कि अच्छे और बुरे में तमीज सिखाई जाए। बच्चे को बताया जाए कि ये काम अच्छा है, ये बुरा है। बच्चे को बताया जाए यहां तेरा फायदा या नुकसान है। लोगों को समझाया जाए ये सही है, ये गलत है, ये खैर खाही होती है। अब आप मोटरसाइकिल रात को खड़ी करके सुबह निकले, किक मारी, आप गली के मोड़ से मुड़े तो सामने से मुआशरे के गंदिया उतार के एक चौधरी साहब मिले, वो भी साहब ने यूं करने लगे। इत्तेफाक हुआ होगा। अगर जाट मिला तो वो भी ऐसे कर रहा है। आपने बंद नहीं की, आगे चल के कोई अराई मिला तो कर रहा है। जितनी बिरादरी है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, जरूर आपको यूं कर रहा होगा। करते हैं इधर के नहीं? क्या माना है? भाजी हेडलाइट पे बल दीजिए, बंद कर लो। भाई क्यों, तुझे क्या तकलीफ है? मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा जो गलियों में रहता हो, दाएं बाएं रहता हो, उतर के दो उधर इसके इस तरफ रखे, दो उस तरफ रखे, दौड़ दौड़ दे। और तुम मामा लगना, मोटरसाइकिल मेरी, तेल मेरा, खर्चा मेरा, तू काहे का नखरा दिखा रहा है? बल्कि हम क्या करते हैं, अगर कोई हमारी रहनुमाई करे और बोले, इशारा कर दे, भाजी हेडलाइट पे बल दीजिए, हम शुक्रिया के साथ बंद कर देते हैं कि नहीं कर देते? कर देते हैं। इस दलील का रद्द कौन करेगा? या तो ये काम करना छोड़ दीजिए। अगर ये दुनिया करती है, इशारे करती है, मुंह से बोलती है, आप हेडलाइट बंद करते हैं या बंद करना छोड़ दीजिए। या फिर लोगों, मेरे इस जुमले पे गौर करना, दुनिया को जब हम कह रहे होते हैं, लोगों जब कायनात के अंदर आसमान दुनिया के ऊपर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, उसका सूरज जो है वो चढ़ चुका है, उस सूरज की मौजूदगी में न किसी उम्मती की लालटीन जलेगी, न दिया जलेगा, न उसकी मोमबत्ती जलेगी। अगर जल रही हो, हम इशारा कर दे, भाजी इन्हें बंद कर दो, तो गुस्सा क्यों कर दे? भाई बच्चा तो यही पैगाम दे रहा होता है ना, हाजी साहब जो सूरज चढ़ गया हूं तो हेडलाइट की लोड़ नहीं, राती कभी कोई हमें नहीं करेगा। मेरे भाई जब दिन है, सिराजम मुनीरा है, महबूब की सूरज शरीयत का चढ़ा हुआ है, फिर किसी लालटीन की, मोमबत्ती की, किसी के दिए की, किसी के चिराग की जरूरत क्यों है? फिर मेरा ये इशारा बुरा क्यों लगता है? कुछ सही है, कुछ गलत है ना, मान। इसे खैरखाही कहते हैं। भाइयों, इस दलील का भी रद्द करना जरा। आप मोटरसाइकिल लेके निकले, आपने हेडलाइट भी बंद की हुई थी, हुआ क्या? आपने एक स्टैंड पे खड़ा किया था, किक मारी, चल दी है। रास्ते में कितने लोग मिले गए जो आपको इशारा कर रहे होंगे? मिलते हैं कि नहीं मिलते? कोई मुंह से बोल के कहता है भाजी स्टैंड चक लो। आज तक आप में से, ईमान से बोलना, अपने जमीर में, अपने गिरबान में झांक के देखो, हम शुक्रिया अदा करके स्टैंड उठा लेते हैं कि नहीं? ये क्या पैगाम था? या कोई मसलक देखता है कि ये बरेलवी का है, रहने दो, ये वहाबी का है, रहने दो, ये चले सुन्नी जा रहा है, ये देवबंदी जा रहा है, ये शिया जा रहा है, पे डिग्गू मरू जान छोटू। हम कह देते हैं उठा उठा, किस लिए? कि कंपनी ने कहा है कि ये अगर रोकिए तो नीचे होना चाहिए और जब चले तो ऊपर होना चाहिए। इसमें सिक्योरिटी है, हिफाजत है, जान की सलामती है। अब ये क्यों कह रहा है उठाओ कि जान को खतरा है? हम उठा लेते हैं। भाई उसने कहा उठाओ, एक बालिश इतना सा होता है ना, वो नीचे चला गया, आपने उठा लिया, शुक्रिया भी अदा किया। और भाई अगर कभी मैं कह दूं लोगों
آسمان سے جس کمپنی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے گارنٹیڈ دیا ہے اور سیکیورٹی بنا کے بھیجا ہے، ایمانوں کی حفاظت بنا کے بھیجا ہے، اگر وہ کبھی کہہ رہے ہو اور کچھ نیچے چلا جائے، یہاں سے ایک بالشت نیچے ہو اور میں کہہ دوں کہ پاجی نو تاں چک لو تو اس ویلے لڑائی کیوں ہوندی ہے؟ یا ایمان کو خطرہ نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک بالشت مسئلہ تو ہے، یا وہ بھی نہ اٹھایا کر، اسے خیر خواہی سمجھتا ہے، میرے اس معاملے کو صحیح دلائل کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ دشمنی کیوں جانتا ہے میرا بھائی؟ اس دلیل کا رد کون کرے گا؟ میں نے دیکھا ہے آئے حضرات وضو کرتے ہوئے، معاشرے کی دلیل گندیاں کی اپنی، حاجی صاحب ہوں، چودھری صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، وضو کرتے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کیا بنتا ہے، یہ ناک کے اندر کا مواد تھوڑا سا منہ پہ لگ جاتا ہے، اس میں اتفاق ہے، ہو جاتا ہے، معاشرے میں ہم رہتے ہیں۔ اب کیا لوگ، دنیا کیا کہتی ہے، چلو مولوی صاحب دے لگا رہن دو، کیا خیال ہے؟ گندیاں کے اندر یہی ہے نا کہ جہاں لگا رہنے دو، یا آپ کہتے ہیں جی ذرا اشارہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب جس کو اشارہ کیا جائے، وہ چودھری ہو، وہ نواب ہو، وہ وڈیرا ہو، وہ خان ہو، وہ راٹھ ہو، وہ وزیر ہو، وہ مشیر ہو، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، عقل مند ہوا تو کیا کرے گا؟ جلدی جیب دے وچ رومال ویکھو، جے رومال نہ ہویا تو منہ سائڈ دے کر کے نیواں جاؤ کے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پاجی یہاں تا نیویں ہو کے اداں کرنا چھڑ دو۔ اگر وہ صحیح ہے، ایک مکھی کے سر کے برابر حصہ یہاں سے ایک پورا نیچے آ جائے، جچتا نہیں ہے، یہاں تھا تو برا نہیں، یا نیچے آ گیا تو برا لگے۔ اور میرے بھائی، محبوب کی سنت میں جہاں ہاتھ ہے وہاں خوش ہے، اچھا ہے، نمایاں ہے، پیارا ہے، یہاں سے ایک پورا بھی نیچے گیا تو برا لگے گا۔ ہم بولیں گے کہ بھائی اس کو ذرا اوپر کر، اس کو صاف کر، پھر برا نہ لگے۔ میرے بھائیو آئیے، آپ کے علاقے میں بارات آتی ہے، گندیاں اس دلیل کا رد کریں۔ بارات آئی، نکاح خان بھی آپ کا اور رجسٹرار بھی آپ کا، ٹھیک ہے؟ اب سارا کچھ کرا کے اینڈ پہ بچے سے پوچھتے ہیں، یہ بیٹی اتنی عمر، اتنا حقمار کماری میں آپ کے نکاح میں لا رہا ہوں۔ اب بچہ کیا کرے؟ سامنے سے بھئی کیا رواج ہے یہاں کا؟ بچہ یہی کہتا ہے نا قبول ہے، اونچا بولتا ہے نا قبول ہے۔ اور اگر وہ بول بھی سکتا ہو پھر کیا کرے؟ مولوی صاحب 2-3 مرتبہ تھک کے پوچھن قبول ہے؟ لوگ کہیں گے کہ نہیں پاجی ذرا اچھی بولو، اسی بھی سنیے، ساڈے بھی کنی پہ تمہیں قبول کیا کی کرن دے۔ اگر وہ پھر اونچا نہیں بولتا، پھڈا پڑے گا کہ نہیں؟ جھگڑا پڑے گا کہ نہیں؟ پوچھیں گے کہ نہیں؟ باپ کہے گا اور میں کڑی دینی ہے، اینی برات بیٹھی ہے، وہ کی مسئلہ ہے؟ واضح دس۔ حضرات، اگر تیرے علاقے کا رواج یہ ہے کہ اونچا بولنے پہ قبول ہے کہنے سے یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، 2 لوگ مل رہے ہیں، 2 خاندان مل رہے ہیں، ایک معاہدہ ہو رہا ہے، اونچی قبول کروایا جائے، لوگ سنے تو بات بنتی ہے، نہیں تو براتیں موڑ دی جاتی ہے۔ اور یارو، بندے اور رحمان، انسان اور رحمان کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ، میں نے تجھے یہ مانا ہے، تو مجھے کیا دے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 2 جہتوں میں معاہدہ ہوا، اللہ پوچھتے ہیں مجھے تو قبول ہے، تجھے قبول ہے؟ اب بندے کو مدینے کا رواج کیا ہے؟ اونچا بول کے کہا جائے قبول ہے، آمین آمین۔ تیرے گندیاں کا رواج چلے، غالب کرے، بچہ اونچا بولے تو بیٹی دے۔ مدینے کا رواج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سے معاہدہ کرتے ہوئے اونچی آمین کہے تو غصہ کیوں آتا ہے؟ چھوڑے باقی دلائل، آئیں ذرا اپنی فطرت سے پوچھتے ہیں۔ بھائیو، بچہ تو فطرت پہ ہوتا ہے نا، بچہ، بڑے تو تیز ہو جاتے ہیں، کھچرے ہو جاتے ہیں، سیانے ہو جاتے ہیں، انہیں باتیں بنانی آ جاتی ہیں، فطرت کی دلیل لے لیتے ہیں۔
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस इलाके में बात कर रहा हूँ यहाँ धोतियाँ बांधी जाती हैं और मुझे कुछ कुछ दिख भी रही हैं। जो बाबू टाइप लोग होते हैं ना, शहर जाते हैं काम करने, पैंट पहन ली, शलवार पहन ली, जब घर में आए धोती पहनी, रिलैक्स होके घूमे फिरे। हाजी साहब भी ऐसे रात को सो गए, सुबह बेगम ने उठाया, लाइट गई हुई थी, जल्दी जल्दी आई सब जमात लंघ गई है, कारी हुई हाजिरी ला लेनी है, तो फिर हमें शर्मिंदा हो गए, टुर जाओ। ये जल्दी जल्दी उठा, कपड़े लिए, आकर के वुजू बनाया, सफ में खड़ा हुआ, अल्लाह अकबर कही, अचानक जो आगे खड़ा है, पीछे बच्चों की लाइन है, लाइट आ गई। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, नाला लेनु कोनी मार के अंदर बाबे होनी सुतन पुठी पाई है। जल्दी जल्दी बदले से रात का अंधेरा तो हो जाता है, हो जाना बुरा नहीं, चीज उल्टी हो जानी बुरी नहीं है, हो जाती है भाइयों। मसला उल्टा हो जाना बुरा नहीं। अब मैंने ऐसा बाबा नहीं देखा जो अकड़ जाए, पीछे हट के बच्चों के थप्पड़ लगा के बोले, और तुहानू का दिए सुथन मेरी, मैं पाई पुठी पावा सीधी पावा, और तुसी मामे लगदे हो। नहीं, नीवा नीवा हो क्या खूब, बाकियां दे देखण तो पहले पहले लैटरीना च जाके बदलाना तो चंगा, नहीं तो बाकी भी हो। भाई मसला उल्टा हो जाना बुरा नहीं, उल्टा हो जाए तो सीधा कर लिया कर, ये हमारी दावत है। तेरी मेरी दुश्मनी तो नहीं है, दीन नसीहा, ये खैर खाही है। आ बच्चों को देख, अगर बच्चों की बात अच्छी नहीं लगती ना, बच्चे मन के सच्चे बहुत होते हैं, जरा कभी अपने अब्बा जी से, अपने दोस्तों से पूछ ले, क्या दोस्त कहते हैं सब ठीक है, दीन के बारे में सब चलता है, सब ठीक है। दुनिया में कभी दोस्त सब ठीक नहीं कहता। चले माशाल्लाह आपकी शादी हो, चेक कर लेते हैं, शादी हो, अब्बा जी कह रहे हैं बारात सुबह 3 बजे लेकर निकलनी है, सादकाबाद पहुंचने, फिर वापस भी आना है, सारे लगे हुए हैं, लेट हो रहे हैं। अब लाड़ा क्या कह रहा है, अब्बू जी जो ब्यूटी पार्लर नहीं, मैंने नहा तो सुथरा लैन दो, की तुसी काली पाई है, पहुंच जावांगे खैर सला। लेकिन नहीं, अब्बा तो अब्बा है, टाइम दिया हुआ है, अब कौन रोके। अब माशाल्लाह ये जल्दी जल्दी नहा के, अब्बू ने पीछे से जो है लाठी पकड़ी हुई है, अब जल्दी जल्दी नहा के बाहर निकला है। तेजी में कभी कभी हो जाता है कि ये वाला बटन ऊपर बंद हो जाता है, हो गया जल्दी। अब जब गाड़ी में बैठने लगा, यार दोस्तों ने क्या कहा, सब ठीक है, या उंगलियां उठा के इशारे करके मुस्कुराए, स्माइल पास की, जुमले कैसे, ताने कैसे, वो मेरे भाई बटन भी मेरा, कमीज भी मेरी, हरज भी कोई नहीं, लेकिन यहां से यहां हो जाए, यार बर्दाश्त नहीं करते, इशारे करके समझाते हैं, सही कर ले। अब्बा बोल पड़ता है, जा बुद्धू दे बुद्धुआ, तेनू बयान चले, तेनू इन्ना ही पता नहीं बीड़ा किथे केड़ा मेलीदा करेगा की। यह अब्बा क्यों नहीं बोलता जब दीन की बारी आती है। दुनिया में सब सयाने, यार भी सयाने। यहाँ मुझे कहते हैं चुप करो जी, माहौल खराब है, हालात अच्छे नहीं, लिबरलिज्म हो, लिबरल माइंडेड बनना चाहिए, मोतदिल होना चाहिए, हिकमत से काम लेना चाहिए। यहां कोई यार हिकमत से काम क्यों नहीं लेता, क्यों बोलते हैं सारे, इशारा क्यों करते हैं। हजरात कभी सोचा करो, किस किस दलील को रद्द करोगे। मैं जब अपने बूढ़े बुजुर्गों को दावत देता हूं ना, बूढ़ी अम्मा को, बाबे फिर भी मान जाते हैं, जो बूढ़ी माएँ होती है ना, ये माशाल्लाह इन्होंने एक ही सबक याद किया, पुत असी हुण की करिए, अब्बे हुणी विआह छड्डिया, जिद्दां दा चल्ला माड़ा, हुण जो ओहदा दीन मजहब वही मेरा मजहब, हुण बुढ़ी हो गई, हुण क्यों बुढ़े वारी तलाक दवाऊं। मेरी माँ जी जरा सोच, तू बुढ़ापे में दुनिया में बहुत कुछ सोचती है, गलत को गलत कहती है, सही को सही कहती है, दीन में सब क्यों चलता है। मेरी गली में एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं, काफी बूढ़ी है, एक आंख है ही नहीं, दूसरी की नजर कमजोर है। मैं 1:30 बजे के करीब जब कॉलेज से वापस आता हूं तो एक रेडी वाला सब्जी लेके भी आता है, उसने इत्तेफाक से रूटीन में वो भी लेती है सब्जी, मैं भी रुक गया। क्या देख रहा हूं कि एक बैंगन पकड़ा हुआ, बताऊं पड़ेगा। ये आंख वैसे नहीं काम करती, दाएं के करीब करके घुमा घुमा के देख रही है। मैं क्या मां जी की पे कर दे हो, कहते पुत तेन पता बताऊं आजकल काने होंगे ना। मैं मां जी फिर की ले लो, नहीं पुत तेन पता ना। अब अम्मा को पता है, क्या पता है, एक आंख काम नहीं करती, दूसरी कमजोर है,
کہ جو میرے ہاتھ میں آ گیا وہ شاپر وہ کنڈے میں چڑھ جائے گا، جو کنڈے میں چلا گیا وہ شاپر میں جائے گا، جو شاپر میں گیا وہ میرے ہاتھ تھما دیا جائے گا، جو میرے ہاتھ میں آیا وہ گھر کے اندر جائے گا، جو گھر میں چلا گیا وہ کچن باورچی خانے میں جائے گا، جو باورچی خانے میں چلا گیا وہ چھری کے نیچے آئے گا، جو چھری کے نیچے آ گیا وہ ہنڈیا میں چلا گیا، جو ہنڈیا میں گیا وہ چمچ پہ چڑھ گیا، جو چمچ پہ چڑھ گیا وہ پلیٹ میں چلا گیا، جو پلیٹ میں چلا گیا وہ لقمے میں آ گیا، جو لقمے میں آیا وہ پیٹ میں گیا۔ اگر صحیح ہوا تو صحت بنائے گا، کانا ککا ہویا تو گڑبڑ۔ بوڑھی اماں کو اتنا پتا ہے، کتنی سیانی ہے، دین کی باری آتی ہے تو سب چلتا ہے، ٹھیک ہے پوت، انا لولا کانا سب چلتا ہے، ضعیف موضوع جداں بھی کڑی آؤ لئی جاؤ بجائی جاؤ کھائی جاؤ پی جاؤ۔ ہاں ہاں بتاؤں بھی کبھی کانا لے لیا کر، اس دلیل کو کون رد کرے گا؟ اسے تو میں نے نہیں بدلا۔ ہاں ہاں جب دین کے رنگ کی باری آئے، میری خالہ میری امی میری بہن میری بہو میری بیٹی میری بچی کہیں دی پوت سانو کی پتا، اے تواڈے رنگ تسی جانو۔ اچھا 2 منٹ ٹھہرنا، ایڈا کہ پونا لین جاندی بازار، وے بھائی 17 والے دا کوئی پکا جہا دمی رنگ والا پونا، کچے رنگ دا نہیں، وہ کہندا ماں جی لے جاؤ، اے سعید والے دا جے، کہندی نہیں پوت سعید دا نہیں چاہیے، اے نہیں اے اداں دا ہی ہوندا ہے۔ او ماں جی یوسف احسان پوت مینوں ارلے پرلے نہ دس، میں تینوں 17 آکھیا 17 والے دا دے، ہاں یا نام لے کے مانگے۔ اور جب دین کی باری آئے، یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے، وہ بھی امام صحیح وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، اس کا رنگ بھی درست، یا محمد رسول اللہ کہہ کے مسئلہ کیوں نہیں مانگتا؟ کیوں بھائی؟ اب 17 والا دے دیا، پھر دال میں کالا کالا لگا، کہیں پوت 17 والا ہی ہے نا، میں تو نہیں پڑھی، تو میرے نال کتے دھوکھا تو نہیں کریو؟ کہندا ماں جی قسمیاں گل ہے 17 والا، کہندی اچھا میں تینوں سائڈ تے کر کے نا ٹھوک لا کے چنگی طرح رگڑ رگڑ کے ویندی رنگ لیندا تا نہیں؟ او بھائی کبھی آیات میں احادیث میں روایات میں معاملات میں اس کی شرح میں اس کی تفسیر میں وہ رنگ تو دیکھ لیا کر، صبغت اللہ والا ہے یا لوگوں کا اپنا من گھڑت اوپر رنگ چڑھا کر کے کچھ چڑھاوا چڑھایا ہوا ہے؟ ہاں جی اس دلیل کو کہاں آپ رد کریں؟ میرے پڑھے لکھے بھائی بھی بڑے منچلے ہو کے دنیا میں بڑے چلے، ان پڑھے تو میں بات کرتا ہوں، ان پڑھ کو دیکھیے، ان پڑھ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، آ رہا ہے نا قریب، اللہ سب کو نصیب کرے، افطار کس پہ کرتے ہو؟ کھجوروں پہ۔ اللہ اکبر، میں حیران ہوتا ہوں، میں انہی چیزوں کو دیکھ کے انہی دلیلوں کو پڑھتا رہتا ہوں۔ ان پڑھ سے ان پڑھ دیہاتی قسم کا انسان جو کسی کے ڈیرے پہ کسی قصور کے دور دراز علاقے میں رہتا ہے، جب جاتا ہے نا کسی مین سٹاپ پہ کھجوروں والی ریڑھی یا دکان پہ، انہوں کہتا پا جی یہ نہیں کہندا سب چل دیا یار پائی آ کے یار کھجوراں روزہ کھولنا، پہلے بھاویں پائیا بھی لینی ہونا، ادھ پا سٹانکی بھی لینی ہوئے، پا جی کھجوراں واہ نے، کہندا پا جی ویکھ لو، کہندا یار کہانیاں ہوندیاں، اگر وہ شاپر میں ڈالے تو نہیں لیتا، پہلے مینوں ویکھن دے، کھول کے کیا دیکھ رہا ہے تو اندر، یہ کھول کے کیا دیکھ رہا ہے؟ سب چلتا ہے، جس میں کیڑا ہو لے جایا کرنا، شاپر میں ڈلوا لیا کر۔ میرے بھائی کھجور لینی ہو کھول کے دیکھے، چیک کر کے دیکھے، کیڑا زدہ تو نہیں۔ اور جب کوئی واقعہ لینا ہو، کوئی روایت لینی ہو، اس وقت سارے چلتے ہیں، بزرگوں نے آخیا کوئی بزرگ اتنی لمبی داڑھی والا تجھے کھجور دے رہا ہو، لے لیا کرنا۔ سیب لیتے ہوئے پوچھتا ہے بھاجی کیڑا ہے؟ آندا کالا کلو، کہندا اینا بے وقوف نہ بنا، گاچا ویچن دے ہیں کالا کلو کر کے، مینوں پتا ابے ہونی مینوں کئی دفعہ دسیا اے کالا کلو ایڈاں دا ہوندا ہے، آ گاچا اے مینوں لاؤں ہے۔ حضرات اتنا عقل مند، جب دین کی باری آتی ہے کہتا جی ہن سانوں کی پتا تواڈے مولویاں دے مسئلے نے۔ میرے بھائی دنیا کا خوبصورت چٹا گورا امام بھی تجھ کو جو ہے وہ کور تما خربوزے کے نام پہ بیچے تو نہیں خریدتا، دین کے اندر آ کے سب چلتا ہے۔ میں حیران ہوں، آم لینے جاتے ہیں، آم چونسا لینا ہوگا نا تو کوئی سندڑی چونسا کر کے بیچے، کہندا بدھو نہ بنا، یہ سندڑی ہے چونسا نہیں ہے گا،
چونسے دیا اپنی شانہ اپنی خوشبو ہوندی ہے، وہ اپنا سٹائل ہے. اچھا تجھے دنیا کے اندر یہ تو پتا چل گیا کہ یہ سندڑی وہ بھی ویسا، رنگ بھی ویسا، لمبا بھی ویسا، وزنی بھی ویسا، یہ چونسا اس کے اندر ہلکا، وہ لمبا بڑا بھاری کیوں نہیں لیتا، یہ چھوٹا چونسا کیوں لے کر کے آتا ہے؟ تجھے علم ہوتا ہے. اور پھر جب دینے لگتا ہے تو اس کی مرضی نہیں چلنے دیتا دکاندار کی ریڑھی، کہندا کھلو جا پرا میں اپنی مرضی نال پاؤں. وہ کہندا نہیں بھائی میں نہیں یار تسی ایویں پل، پھر پھڑ کے امب نوں ٹوندا ہے اتوں تھلوں، کتے پلا تے نہیں، پورا سخت نہیں ہوندا، پھر وہ ڈالنا بھائی نہیں چونسا بڑا بے ایمان ہوندا ہے، اتوں بڑا سخت سخت ہوندا ہے، گھر جا کے کٹیے وچوں پلا نکلدا، مینوں آپ پان دے. ہاں تجھے آم لینے ہوں تو عقل مند ہے، او میرے بھائی کبھی دین لینا ہو تو پھر تجھے پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں؟ کب سوچے گا قبر میں جا کے؟ الدین النصیحہ کب ہے؟ لوگوں اس کائنات میں اللہ نے وہی لینا جو خالص ہے. الا للہ الدین الخالص. دھوکے سے نکل جاؤ. اگر آپ کو خالص چاہیے، آپ دودھ مانگے خالص مانگے، مرچیں مانگے خالص مانگے، اللہ آپ کو سب کچھ خالص دے رہا ہے. اللہ نے کوئی ایسی چیز بھی ہے جو غیر خالص؟ کیلا کبھی غیر خالص ملا ہو، پیکنگ میں سے غلط نکلا ہو. سیب کبھی چھلکا اتارا ہو، اندر سے کچھ اور نکلا ہو. میرے بھائی اللہ نے جو دیا ایک نمبر دیا، صحیح دیا، خالص دیا. جواب میں اللہ آپ سے کیا مانگ رہا ہے؟ الا للہ الدین الخالص، کہ تم بھی جو اللہ کو واپس کرو وہ بھی خالص ہونا چاہیے. تیری نماز خالص، تیری حج خالص، تیرا دین خالص، تیری توحید خالص، تیری بندگی خالص، تیرا ایک ایک عمل خالص، اور خالصتاً اللہ کے لیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی کا دوسری کمپنی کا نہیں چلے گا. پرزہ لینا ہوتا ہے نا موٹر سائیکل کا، پڑھے لکھے بھائی، انجینئر بھائی، ڈاکٹر بھائی یہ بڑی بڑی مثالیں دے کے دنیاوی سمجھاتے ہیں. جی دیکھو اچھا عبداللہ بہاول پوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہا لوگوں مل جاؤ مل جاؤ مل جاؤ. کیسے ملے؟ کہا سارے مل جاؤ. واعتصموا بحبل اللہ، بحبل اللہ بھول جاتے ہیں. واعتصموا واعتصموا کیا کریں بھائیو؟ ایک لکڑی ٹیڑھی ہو، ایک لکڑی دوسری سیدھی ہو، ان دونوں کو ملانا ہو تو عقل مند ترخان جو ہے کیا کرے گا؟ ٹیڑھی کو سیدھا کرے گا پہلے، یا سیدھی کو بھی ٹیڑھا کر کے ساتھ ملائے گا؟ اور جڑی ڈنگی ہوتا ڈنگ کڈو نا، پھر ملے گا، پھر دونوں مضبوط ہوں گی. اور میرے بھائی یہی تو ہم کہتے ہیں، اگر وہ ترخان عقل مند ہے وہ ڈنگ نکال کے دونوں کو ملا رہا ہے، تو جس میں ڈنگ ہے ٹیڑھا پن ہے وہ نکال دیجئے، جو سیدھا ہے اس کے ساتھ پھر اس کو ملنے دیجئے، ملاپ مضبوط ہوگا. لیکن پڑھے لکھے بھائی کیا کہوں، اللہ اکبر. دوستو دنیا کا اصول ہے، ہم جا کے شہر میں موٹر سائیکل کا پرزہ مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جینون دینا، جینون. پین مانگتے ہیں جینون، موبائل مانگتے ہیں نوکیا کا جینون، بیٹری مانگے چائنا دی نہ دوی، ہنگری دی دوی جینون، یہ تو تم مانگے جینون. اور جب دین کی باری ہے تو سب چلتا ہے. کیوں؟ یہاں جینون میڈ ان مدینہ کیوں نہیں مانگا جاتا؟ یہاں جینون میڈ ان مکہ کیوں نہیں مانگا جاتا؟ اور میرے بھائی دنیا کے اندر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز لینی ہو نام لے کے مانگتا ہے، اور اذان بھی نام لے کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے. جب دین کی باری لینے کی عمل کی باری آتی ہے پھر سب چلتا ہے جیسا بھی. نہیں حضرات آگے بڑھیں، نکلیں. میں یہ مثال دینا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر کوئی گاڑی تب تک نہیں چلتی جب تک کمپنی کا طریقہ نہیں مانا جاتا. ماشاءاللہ دو دیاں نے یاما رکھے آئے تھے، انہوں نے 2 سواریاں لے بنایا سی 19 ڈرام لگے ہیں. الحمدللہ ہم جاپان والوں سے زیادہ سائنسدان ہیں نا، ماہر ہیں، علم والے ہیں. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، یامہا کمپنی نے اصول دیا اگر کسی نے یاما چلانا ہے، 2 اسٹروک کو چلانا ہے، اوپر والی ٹینکی میں جو ہے وہ پیٹرول ڈالے گا، موبلائل پیٹرول ڈالے، سائڈ ٹاپے میں موبلائل ڈالے، انجن میں موبلائل ڈالے، سوئچ کو آن کرے، کک مارے، گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی. ہو جائے گی؟ ہو جاتی ہے الحمدللہ. اگر کوئی کہے یار انہاں 2 سواریاں نہیں بڑھایا میں 19 ڈرم لا دے سکنا، میں انہاں دی کیوں ماننا؟ بچے بچے چھوٹے چھوٹے پیڈے پیڈے ایڈے ایڈے کد، انہاں دا نہ دماغ نہ عقل نہ نک نہ منہ نہ متھا، انہاں نوں کی پتہ کی ہوندا ہے. میں اج سوچ بھی آن نہیں کرنا، میں اتلی ٹینکی چ پاؤنا موبلائل، میں انہاں دی کیوں مننا کافراں دی؟ میں مسلمان ہاں، میں کرنی والیاں دا مرید. اور تھلے میں پاؤنا پیٹرول اتنے پاؤنا موبلائل. میرے بھائی جھارے کی نسل کا پہلوان بھی لیا صبح سے شام تلک، شام سے صبح تلک ککے مارتا رہے، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی.
اور میرے بھائی یہی ہم سمجھاتے ہیں، اگر کمپنی کے طریقے کو نہیں مانا، یاما سٹارٹ نہیں ہوا، آسمان سے یہ دین رجسٹرڈ ہے، اللہ کی کمپنی کا ہے، اگر اس کمپنی کے طریقے کو لیا تو ٹھیک، وگرنہ تیری ٹکریں ہوں گی زندگی بھر، تیری دین کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو سکے گی۔ اور میں نہیں کہہ رہا، مدینے جیسا شہر ہے، مدینے جیسی بستی ہے، مسجد نبوی جیسا عظیم مقام ہے، آقا جیسی ہستی بیٹھی ہے، وہی اتر رہی ہے، اور برکتوں اور جو ہے یہ فیوز کا دورہ ہے۔ ایسے میں ایک شخص کا دل چاہا نماز پڑھوں، مسجد نبوی میں آ کے باوضو ہو کے آقا کا دیدار کرنے والا محبوب کا صحابی کھڑا ہو کے نماز شروع کر دیتا ہے، پوری پڑھ کے جب آتا ہے تو آقا کہتے ہیں ارجی فصلی فانک لم تصلی، تو ٹکرے مار کے آیا، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ چلے کمی بیشی دور کر، کہا نہیں پڑھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں سب چلتی ہے، جیسے پڑھ لیں ٹھیک ہے، ارجی فصلی فانک لم تصلی، جا پھر پڑھ کے آیا، محبوب یہی کہہ رہے ہیں، پھر پڑھ کے آیا، پھر یہی بولا۔ ہم نے کبھی سوچا ہو کہ وضو کیا ہو، کر کے دیکھا ہو سنت کے مطابق ہے کہ نہیں تو کہا ہو وہ نہیں ہے۔ اور بھائیو مجھے اس وقت دکھ ہو رہا ہے، آج تک کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی مدرس، کوئی مبلغ کہ جس نے اپنے کسی ایک علاقے کے آدمی کو لیا ہو، اسے کہا پاجی وضو کر کے بکھاؤ، انہیں کر کے دسیا ہوئے کہ پاجی غلط ہے دوبارہ کرو، دوجی دفعہ تیجی دفعہ، میرے خیال دوجی دفعہ کرن دا موقع نہیں آنا، اگو بھائیا بول پڑا مولوی صاحب اپنے گھر بہو، تواڈے نالوں چنگا ہوندا ہے، تانوں کی تھوڑا جہا 2 ٹکیاں تے ملازم رکھ لیا، تسی مگر ہی پی رہے ہو۔ ہاں یہ دیکھ، یہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔ شر کو دیکھ کیا کر رہا ہے؟ نوائے وقت نے یہ خبر لگائی، شوبز کے پیج کے اوپر یہ خبر چھپی، 1999 کا نوائے وقت ہے، یہ خبر لگی کہ ہدایت کارہ سنگیتا نے اداکارہ لیلا کو ایک پوز 37 مرتبہ کیمرے کی آنکھ سے گزارا، وہ صحیح نہیں کر پائی، 38 مرتبہ جا کے اس کو پھر جھڑکا اس نے۔ یہ کیا کر رہا تھا کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنا، نوجوانوں کو ایک فلم دے کے ان کو جو ہے اس وقت گمراہ کرنا، ہٹانا صحیح رستے سے۔ اللہ نہ کرے کہیں ان کے نزدیک فلم فلاپ نہ ہو جائے، ایک پوز 37 مرتبہ کروایا، بار گزارا، نہیں صحیح ہوا تو پھر کاٹ دیا اور پھر جھڑکیاں پلا دی۔ کیا ہم نے کبھی ایسے کیا کہ یہ کام بھائی کلمہ پڑھ کے سناؤ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ نماز کا طریقہ، یہ لین دین کا طریقہ، یہ حج، یہ جہاد کا طریقہ، یہ معاملات، یہ خوشی غمی کا طریقہ صحیح نہیں ہے، دوبارہ ریپیٹ کرو، یہ غلط ہے، اس کو پھر سے کرو۔ اللہ معاف کرے، ہم تو گلے پڑ جائیں گے۔ شیطان ہو کے اتنی محنت کرے، ہم مسلمان ہو کے الدین النصیحہ والے کچھ نہیں کریں۔ چلے آئیں، باقی وقت میں رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ اتنا تو ہمیں بتائیے، کیا قرآن بھی سب ٹھیک ہے؟ کہا ہاں سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے نا رات کو؟ جی سوتا ہوں۔ اوے سونے سے پہلے پڑھ، شاید تیری زندگی کی آخری رات ہو اور اس میں مجھے فیصلہ دے کے سو۔ اللہ فیصلہ کیا ہے؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ تیرے علاقے کا چودھری ہو، چودھری کے یہاں شاید کوئی غصہ کرے، کوئی بزرگ ہو، کوئی بڑا ہو، دھوتی باندھتا ہو، لاہور میں آتا جاتا ہو، وہاں جمناسٹک جوائن کی ہو، جم جوائن کیا ہو، گاؤں میں آ جائے، چوک میں سب کو بلایا ہو، باہر نکلو سارے پنڈ والے ہو، گل کرنی تواڈے نال۔ بیبیاں چھتاں تے چڑھ گئی، جنہیں بابے سی نوجوان سی چوک چ آ گئے، ہاں کی ہے اور تسی کداں ٹردے ہو؟ بھاجی پیراں تے ٹری دا، اور کیویں ٹری دا؟ کہندا اے بھی کوئی ٹور ہے، اج میں تانوں ٹور کے وکھانا۔ سر تے پگڑی بنی، ماشاءاللہ دھوتی بنی، لمبا چوگا پایا، لمبا قد، ویندیاں اللہ کیا کہتے ہیں؟ افمن یمشی مکبا، ہاتھ نیچے کر لیتا ہے، ٹانگیں اوپر کر لیتا ہے، سر نیچے کر لیتا ہے، پاؤں اوپر کر لیتا ہے، ہاتھوں کے بال چلتا ہے، ایڈا ٹری دا۔ سارے نے کہنا چودھری صاحب جان دو تے ماواں تیاں وی ویکھن ڈیاں، رب دا واسطہ یہ اپنی ٹور لاہور ہی رکھو، سانو نہیں بارے چ۔ یہ قرآن بول رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ افمن یمشی مکبا، فیصلہ کر۔ ایک شخص ہاتھوں کے بال سر نیچے کر کے، ٹانگیں اوپر کر کے ٹیڑھی چال چلے، اور دوسرا ایک عام آدمی علاقے کا وہ اپنے پاؤں کے اوپر سیدھی چال چل رہا ہے، فیصلہ کر دونوں میں سے صحیح کون ہے؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، کیا کہے گا کہ وہ جو عام کنگلا سا، وہ عام مادو سا، وہ جو پاؤں کے بل چل رہا ہے وہ صحیح ہے۔ دین کے اندر آ کے سب چلتا ہے۔ رب کے قرآن نے بولا، کہا بتاؤ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ پنجاب یونیورسٹی کا اگر کسی کو وائس چانسلر لگوانا ہو، کچھ شرطیں ہیں کہ نہیں؟ پڑھا لکھا ہو، پی ایچ ڈی ہو،
پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہو. ساڈے گندیاں دا کوئی جا کے پوچھے تو اتنے ڈاکٹر کیویں لگا, تو اتنے وائس پرنسپل, قد چ میرے نالوں چھوٹا, ڈولے تیرے میرے نالوں ماڑے, تو کیویں لگ گیا؟ کہندا یار میرے کو ڈگری ہے. کہندا ورکا پرجا جا لئی پھرنا. چل میں گندیاں چ ایڈے ایڈے اشتہار چھپے نے خطبے جمعے دے, تیری ڈگری نالوں وڈے نے لیا کے 15-20 انہوں دے دے, آ لو جی تول کے ویکھ لو, مینوں لاؤ وائس پرنسپل. لگا دے گا کوئی؟ کل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بات بڑے کی نہیں, بات کاغذ کے خوبصورت ہونے کی نہیں, بات زیادہ رنگوں کی نہیں, بات مور اور اتھارٹی کی ہے جس نے اس کو ڈگری مانا ہے. بھائی تیری پگڑی بڑی, تیرا کبا بڑا, تیرا جبہ بڑا, میرا یہ بڑا, اس کا وہ بڑا, اس کا یہ ہے. ہاں بزرگ بڑا ہے بھائیو, بزرگ بڑا ہے, لیکن حق اس سے بڑا ہے. اس کے لیے اتھینٹک چیز چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت, جس کو پوری دنیا میں پرچار کر کے محمد رسول اللہ لکھ کے سینوں پہ لگایا جاتا ہے, بونڈوں پہ لگایا جاتا ہے, فلکسوں میں اٹھایا جاتا ہے. وہ مہر ہے کہ نہیں, وہ گارنٹیڈ چیز ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو تجھے اتھارٹی مل جائے گی, نہیں تو وہاں تجھے کوئی وائس پرنسپل نہیں لگنے دے گا. قرآن کہہ رہا ہے یا تو دونوں کو کہ برابر ہے. قرآن کہتا ہے کیا دھوپ اور چھاؤں برابر ہیں؟ دھوپ اور چھاؤں. پاجی میں کسی یار نو کہاں اتنے پاجی 2 منٹ اٹھ کے اتنے ہو جاؤ, ہاں کیا کہے گا؟ جان دو جی میرے نال دشمنی جے, سارے ٹینٹ تھلے تمبو کناتاں تھلے بیٹھے, مینو چوک کے تسی باہر کرو جے. ہاں برابر ہے نا, سب چلتا ہے, سب ٹھیک ہے. مولوی صاحب کو نکاح ہو, گرمی عروج پہ ہو, اندر حال میں ایسی چل رہے ہوں, لیکن جب رجسٹریشن کروانی ہو, سائن کروانے ہو, باہر دھوپ تے کھلو گے جی تسی ایتھے پڑھو. وہ کہے ایک ہی کہ بھاجی تسی اپنے کہندے ہو سب ٹھیک ہے, جڑا جتھے لگا لگا رہن دو, تسی ایتھے دھوپے لگو, اسی اندر چھاویں لگے ہیں. اللہ دی سپرد قرآن کہتا ہے دونوں برابر نہیں, فیصلہ کر, عقل سے سوچ, دماغ سے کام لے. اوے اندھیرا اور روشنی برابر ہے, قرآن کہتا ہے. اگر دونوں برابر ہیں, گورنمنٹ کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, یہ سب ٹھیک ہے. بجلی ہو تب بھی ٹھیک ہے, اندھیرا ہو تب بھی ٹھیک ہے, روشنی ہو تب بھی ٹھیک ہے, نہیں ہے تو تب بھی ٹھیک ہے. اگر سب ٹھیک نہیں, لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں. میرے بھائی دین کے معاملے کے اندر بھی جو اندھیرے ہیں, جو ظلمتیں, جو بدعات ہیں, جو خرافات ہیں, وہ قابل قبول نہیں. سنت کی روشنی چاہیے. اچھا جھوٹے آدمی گندیا اتاڑ میں کوئی قسم اٹھا لے, آپ مان جاتے ہیں نا, چل یار پاویں جھوٹا ہی ہے, انہیں قسم چکی ہے تو گل بنتی پئی ہے, انہیں ہوں قرآن رکھ لیا, نیا کر لیا, چل جان دو. اور میرے بھائی رب تو جھوٹا نہیں ہے نا, معاذ اللہ. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ومن اصدق من اللہ قیلا, مجھ سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں. اللہ پھر قسمیں اٹھا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے ایک قسم اٹھائی, کہا والعصر, اور زمانے والوں مجھے زمانے کی قسم, زمانے والوں زمانے کی قسم. اللہ کیا ہے؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا. اللہ نے کیا کہا؟ سارے انسان کامیاب ہیں, سارے کامیاب ہیں. قسم اٹھا کے کہا سارے کامیاب نہیں, کچھ خسارے میں, کچھ فائدے میں. خسارے میں کون ہے بتا دیا, اور فائدے میں کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جن میں یہ 4 خوبیاں پائی. اللہ نے قسمیں 2 کر دی, کیونکہ ایک قدی تو گزارا نہیں نہ ہوندا. اللہ نے کہا شاید یہ معاشرے میں گندیا اتاڑ والے ایک قدی قسم تو ڈکار سمجھتے ہیں, اور پھر ایک دفعہ چوک. واقعی اللہ نے قسمیں 2 کر دی. فرمایا کیا کہا؟ والضحى واللیل اذا سجا, مجھے دوپہر چاشت کے وقت کی قسم. والضحى واللیل اذا سجا, مجھے رات کی قسم جب اس کے اندھیرے چھا جائے. میرے رب نے قسمیں 2 اپوزٹ اٹھائیں جو برابر نہیں. دن کے 12 بجے اور رات کے 12 بجے برابر نہیں ہوتے, کہ برابر ہوتے ہیں. 2 قسمیں اٹھا کے اللہ نے آگے کیا کہا؟ یتیم کو دھکا دینے والا اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا دونوں برابر ہیں. کہا نہیں نہیں نہیں, یتیم کو دھکا نہیں دینا, جو اس کو دھکا دے گا وہ اچھا نہیں ہے. بھائیو اللہ نے قسمیں 3 کر دی. کہا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. واللیل اذا یغشی, رات کی قسم جب وہ چھا جائے, ڈھانپ لے. والنہار اذا تجلی, لوگوں مجھے دن کی قسم جب اس کی روشنیاں پھیل جائیں. لوگوں کیا دن اور رات برابر ہوتے ہیں؟ برابر نہیں. پھر اللہ نے کہا وما خلق الذکر والانثی, مجھے اس ذات کی قسم جس نے مذکر مؤنث بنا کے فرق ڈال دیا. نہیں مذکر مؤنث سے فرق ہے کہ نہیں؟ ابے ہوں کہن پوت تیرے لیے رشتہ ہے کیا بڑا سونا, تیرے تو بھی سونا, تیرا نک جنہ اچا ہے دے تو بھی اچا, پوت ماشاءاللہ قد تیرے تو بھی لما. اچھا چل دیا سارا دس کے ٹھیک ہے ابو جی ہاں کر دو. کہنا پر پوتا ہے منڈا ہی, ابا کی کیا کرنا ہے؟
کہے نا نوجوان سب چلتا ہے، سب برابر ہے، سب ٹھیک ہے، ابا بے نسلا کر کے کیوں ماروں ہے، کی کروں ہے میرے نال؟ اور میرے بھائی لڑکے اور لڑکی میں فرق ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث میں فرق کیا جاتا ہے۔ اگر فرق نہ ہوتا تو پھر تو اپنے معاشرے میں ان فرقوں کو جو ہے دین کے اندر لا کر کے تو کیوں نہیں کرتا، یہاں کرتا۔ اور اللہ نے کیا کہا، ان سعیکم لشتی، عمل اللہ نے کیا کہا، جو بھی کرتے ہیں سب قبول ہو جاتے ہیں، سب کے برابر ہے۔ کہا ان سعیکم لشتی، نمازیں سارے پڑھتے ہیں لیکن برابر اجر ملنے والا نہیں، قبول ہونے والی نہیں ہے۔ کہ ہم سارے کرتے ہیں لیکن سب کو برابر تولا جائے، نہیں ہو سکتا۔ ان سعیکم لشتی، روزے سارے رکھتے ہیں، کسی کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، کسی کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ ان سعیکم لشتی، قرآن پڑھتے پڑھاتے قاری نے عمر گزار دی، ایک کو اللہ نے بلند درجوں پہ پہنچا دیا، دوسرے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا، جہاد یہ بھی کرتا رہا وہ بھی کرتا رہا، اس کو اللہ نے شہداء کے ساتھ ابھی خون کا پہلا قطرہ نہیں ملا جنت دے دی، دوسرے کو اللہ نے اٹھا کے لوگوں کے سامنے جہنم میں ڈال دیا۔ ان سعیکم لشتی، یہ زکات دیتا رہا، صدقات کرتا رہا، ایک نے کھجور کا ایک ٹکڑا دیا، اللہ نے جہنم کے درمیان ڈھال بنا دی، دوسرا ساری زندگی لٹا کے آیا، اللہ نے اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ ان سعیکم لشتی، عمل سب کے برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قسمیں کرتے کرتے چار کر دی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ لوگوں یہ قسم کیوں اٹھائی؟ آپ لوگوں نے انجیر دیکھا، انجیر میٹھا ہوتا ہے، ٹیسٹی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے زیتون بھی دیکھا، آپ اس کا اچار یا اس کا کبھی لے کر کے دیکھیں، پھل بڑا کڑوا کسیلا سا بے مزہ سا، نہیں مانتا۔ اوے اللہ نے قسمیں ایسی، پھل دونوں بڑے ہیں لیکن دونوں کے ٹیسٹ میں فرق ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، طور سینا پہ بھی وہی آئی، ھذا البلد الامین مکے میں بھی وہی اتری، طور سینا سے وہی کا رخ مڑ گیا، مکے سے وہی کا رخ نہیں مڑا، وہاں کا مقام آج شاید دنیا آدھی بھی نہ جانتی ہو، وھذا البلد الامین پوری دنیا کا محور بنا دی ہیں دونوں، لیکن مقام و مرتبہ ایک جیسا شاید نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہمارے بنانے میں کمی نہیں، ہم نے سب کو اچھا بنایا ہے، لیکن کیا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، سب کو جنتیں نہیں ملی، کسی کو جہنم کے گڑھے ملے۔ اللہ نے قسمیں 11 کر دی، شاید 11ویں دینے والا مان جائے، کیونکہ قرآن میں اس سے زیادہ قسمیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہوئی۔ حافظ جی پڑھتے ہو، قاری صاحب پڑھتے ہو، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن سمجھا رہا ہے سب ٹھیک نہیں، سب آل از ویل نہیں، آل از گڈ نہیں، سب نہیں چلتا، کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے۔ فرمایا والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، اس کی روشنیوں کی قسم، والقمر اذا تلاہا، جب اس کے پیچھے چاند رات کو آیا مجھے اس کی قسم۔ گنتے جائیے ذرا، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا، 11 قسمیں اٹھا کے اللہ نے کیا کہا، سب برابر ہے۔ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ نفس سارے برابر نہیں، کسی کو برائی، کوئی برے میسج لے رہا ہے، کوئی اچھے میسج لے رہا ہے، کوئی بری کالیں کر رہا ہے، کوئی اچھی لے رہا ہے۔ موبائل اللہ نے بظاہر ایک جیسا دیا، اندر جو سم لگا دی ہے، ایک اچھے میسج لینے والی ایک بری، نفس بھی اسی طرح ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اچھا میسج لیا، اچھی کالوں کو اٹینڈ کیا، یہ کامیاب ہے، جس نے برے میسج لیے، بری کالیں لی، یہ ناکام ہے۔ اب یہ فرق تو کرنا ہوگا نا، اچھا میسج کون سا ہے؟ قرآن سے بڑھ کے اچھا میسج کوئی نہیں۔ اچھی کال کون سی ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کال سے بڑھ کے اچھی کال کوئی نہیں ہے۔ حضرات دائیں بائیں سے میسج آئیں گے، یہ کر لو، ایسے کر لو، وہ کر لو، یہ کیا کہتا ہے، میرے محبوب کا میسج آیا ہے، وہ اور کہہ رہا ہے، تیرا آیا ہے وہ اور کہہ رہا ہے، میں تو اس کو مانوں گا جسے دل دیا ہے، دل میں نے محبوب کو دیا ہے۔ فیصلہ کیجیے حضرات، آخری لمحات میں ذرا بڑھیے حدیث پاک کی طرف، اور پھر تاریخ پہ لا کے بات ختم کر کے فیصلہ لیں۔ حدیث میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، سب چلتا ہے۔ فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کیا کہا، جو بھی عمل کر کے آؤ گے قبول کر لیا جائے گا، مان لیا جائے گا۔ منڈی میں تیرا سودا، تیری گندم جائے، تیری مکی جائے، اس کی نمبرنگ کر دی جائے، کچھ رد کر دی جائے، کچھ قبول کر لی جائے، نرما جائے، کپاس جائے، کسی کو ایکسپٹ کر لیا جائے، کسی کو رد کر دیا جائے، ایکسپورٹ کیا جائے، کچھ لے لیا جائے، کچھ چھوڑ دیا جائے۔ حضرات وپاری آئے،
سارے جانور تو نہیں لیتا، کسی کو چھوڑ دیتا ہے، کسی کو لے لیتا ہے۔ حضرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمل کرنے والوں کر کے آؤ، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو عمل کر کے آیا اس پہ ہماری مہر ہوئی، مان لیا جائے گا، نہیں تو رد کر دیا جائے۔ لاہور کے پلازے گرے، انکروچمنٹ والوں نے گرائے، آپ نے بھی سنا ہوگا کیوں گرائے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں گرا دی، چھوٹے چھوٹے کچھ گھر بھی نہیں گرائے۔ وہ چھوٹے چھوٹے کیوں نہیں گرے؟ پوچھنے والوں نے جب پوچھا، کہا جی ان کے اوپر بلدیہ لاہور کے نقشے کے مطابق مہر ہے۔ یہ پلازے کیوں گرائے جی؟ یہ نقشے کے بغیر بنے تھے۔ اور میرے بھائی اگر دنیا میں تیری حکومت پنجاب، حکومت لاہور کروڑوں اربوں خربوں روپے کے سرمایے کو ڈبا دیتی ہے، بلڈوز کر دیتی ہے، گرا دیتی ہے، ملیمیٹ کر دیتی ہے، صرف اس لیے کہ لاہور کی حکومت کے نقشے کے مطابق نہیں پاس نہیں ہوا، لہٰذا اس میں کام نہیں چلے گا، اس کے اندر کاروبار نہیں چلے گا، گرا دیا جائے۔ اور بھائی اپنے عملوں کے پہاڑ بنا کے لا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے لا، لیکن اللہ سے ڈر کہیں اللہ ان کو بلڈوز کر کے جہنم میں تو نہیں پھینک دے گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر نقشے پہ نہ ہوئے تو۔ شمیلہ رانا کو نکالا پارٹی سے، ہم داد دیتے ہیں نون لیگ نے، کرپشن کو قبول کیا، نکال دیا اس کو۔ اور میرے بھائی کوئی ایسا کام مت کر۔ کیا کیا تھا شمیلہ رانا نے؟ ایک کارڈ ایک پتا غلط چلی تھی، پارٹی سے نکال دیا۔ محبوب نے کہا میری پارٹی میں داخل ہو کے خوش نہ ہونا، اگر کوئی غلط کام کیا تو نکال دوں گا۔ آئے تھے نا 3 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایک نے کھڑے ہو کے کہہ دیا ساری رات قیام کروں گا، آرام نہیں۔ دوسرا بولا اب سیام ہی سیام، اب جو ہے اس میں رخصت نہیں ہوگی۔ تیسرا بولا شادی وادی نہیں کروں گا، دین کے معاملات نہیں چلتے۔ محبوب نے دیکھا کہ سرخ ہو گئی، غصے میں آ گئے، فوری ممبر لگوایا، اگلی نماز کا انتظار نہیں کیا، اور کیا بولا؟ لوگوں میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف بھی رکھتا ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہے۔ من رغیبا ان سنتی فلیس منی، جس نے میرا کلمہ پڑھ کے کوئی ایسا کارڈ چلا، ایسا قدم اٹھایا جو میری سنت اور طریقے اور نقشے پہ نہیں ہے، فلیس منی، میں اس کو اپنی پارٹی سے نکال دوں گا، میں اپنی امت میں نہیں رہنے دوں گا۔ بھائیو فکر کرو، یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں، آپ بھی ذرا سوچئے، میں بھی، اگر دنیا میں سب ٹھیک ہوتا، اگر سب ٹھیک ہوتا، اللہ 1,24,000 پیغمبروں کا بھاری بجٹ نہ اٹھاتے۔ اگر سب ٹھیک ہوتا، شیطان اور آدم علیہ السلام کا معاملہ نہ بنتا، اگر سب ٹھیک ہوتا، اللہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نہ نکالتے، اگر سب ٹھیک ہوتا، آدم علیہ السلام غلطی کی معافی نہ مانگتے، اگر سب صحیح ہوتا، ابراہیم علیہ السلام اور مد مقابل نمرود نہ کھڑا ہوتا، اگر سب صحیح ہوتا، موسیٰ اور فرعون کا واقعہ قرآن میں نہ ہوتا، اگر سب صحیح ہوتا، لوگوں ابو جہل ابو لہب کی داستان نہ ہوتی، اگر سب صحیح ہوتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہہ کے ایک رب کا اعلان کر کے 360 کو رد نہ کرتے، اگر سب صحیح ہوتا، بیت اللہ میں پڑے لات منات کو محبوب لات نہ مارتے، اور یارو اگر سب صحیح ہوتا، محبوب کے یار زخمی نہ ہوتے، بلال کوئلوں پہ نہ لیٹتے، اگر سب صحیح ہوتا، یہ سولیوں پہ نہ چڑھتے، اگر سب صحیح ہوتا، پیغمبر شیب ابی طالب کی جیل نہ کاٹتے، اگر سب صحیح ہوتا، محبوب جو ہے وہ طائف سے پتھر کھا کے لو لوہان ہو کر کے نہ نکلتے، اگر سب صحیح ہوتا، آقا مکہ سے ہجرت کر کے ساتھیوں کو حبشہ نہ بھیجتے، سب صحیح ہوتا، خود ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نہ چلے جاتے، اگر سب درست ہوتا، میرے محبوب آنسو بہاتے ہوئے بیت اللہ کو الوداع نہ کہتے، اگر سب صحیح ہوتا، ہجرت کے راستوں پہ قدم زخمی نہ کرواتے، اگر سب ٹھیک ہوتا، میرے محبوب کے ہاں بدر نہ سہتا، احد نہ سہتا، خندق نہ چلتا، یارو اگر سب صحیح ہوتا، خیبر کا میدان نہ لگتا، اگر سب صحیح ہوتا، فتح مکہ کا واقعہ نہ ہوتا، اگر سب صحیح ہوتا، طائف اور حنین نہ ہوتے، اور یارو اگر سب درست ہوتا، موت کے لمحات اور سکرات الموت نہ ہوتی، اگر سب درست ہوتا، قبر کے اندر عذاب اور وہاں کی خوشخبریاں نہ ہوتی، اگر سب صحیح ہوتا، حشر اور نشر نہ ہوتا، اور یارو اگر سب صحیح ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی حساب و کتاب کرنے کی؟ اگر سب صحیح ہوتا تو جنت اور جہنم بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ پتہ چلا کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود کو دھوکے سے نکالیں۔ صحیح اللہ کی کتاب ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات ہیں، باقی جو کچھ بھی ہم اس کائنات میں لے کے آ رہے ہیں، اپنی سوچ، اپنی داستان، اپنا واقعہ، اپنا انداز، اپنا رویہ، اپنا طریقہ، حضرات یہ صحیح نہیں۔ اللہ کے ہاں یہ 2 نمبر ہے، قابل قبول نہیں۔ جینوین 1 نمبر چیز لے کر کے آؤ، دھوکوں سے نکلو۔ تاریخ بھی بولے کہ سب ٹھیک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بولی سب ٹھیک نہیں، قرآن کی آیات بولی سب ٹھیک نہیں، بچوں کی فطرت بولی سب ٹھیک نہیں، بزرگوں کی بزرگی بولی سب
ٹھیک نہیں، ماؤں کا جو ہے ممتا بولی سب ٹھیک نہیں، اور یارو دوستوں کا یارانہ بولا سب ٹھیک نہیں، میرا ماحول اور معاشرہ بولا سب ٹھیک نہیں، میرا وسیب اور میری معاشرت وہ بولی سب ٹھیک نہیں، میرا گرد و نواح بولا سب ٹھیک نہیں، بزرگوں کے اقوال بولے سب ٹھیک نہیں، سائنس بھی بولے سب ٹھیک نہیں، تو پھر میں دین میں آ کے کیوں کہتا ہوں کہ سب چلتا ہے، سب ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، جو کچھ بولا ہے کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں، خطابت چمکانے کے لیے نہیں، درد دل سے خالصتاً اللہ کے صحیح دین کی طرف، خالص چیز کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ اور میں اپنے پڑھے لکھے طبقے سے بھی کہوں گا، اساتذہ سے کہوں گا، 2 + 2 کا جواب بچہ 4 لکھے تو آپ اسے نمبر 10 دیتے ہیں، اگر وہ محبت میں آ کے 2 + 2 کا جواب 10 لکھ دے تو آپ کبھی اس کو 10 نمبر نہیں دیں گے۔ 2 + 2 کا جواب وہ 3 لکھ دے تو آپ 10 نمبر نہیں دینے والا ہے۔ بھائیو، جو ریئل جواب ہے وہی آئے گا تو نمبر پورے ملیں گے، اللہ بھی نمبرنگ کرائے۔ اس چیز کو مد نظر رکھ کے چلیے، اور جو کچھ بولا ہے حقائق سے دلائل سامنے رکھ کر کے، تاکہ بات سمجھ سکے، کسی بھائی کا دل دکھانے کے لیے نہیں، تان اور تشنیع کے لیے نہیں۔ کیوں؟ مجھے تو دعوت یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ لوگوں تک بات جو ہے کھول کے پہنچا دی جائے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ دعوت بڑی بھاری ہے، لیکن اس کو ذرا کھول کے واضح کر کے، نمایاں کر کے، آسان لفظوں میں لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے۔ حضرات، یہ معاشرتی دلیل ہے، یہ عقلی نقلی دلیل ہے۔ ابھی تو میں نے بہت کچھ چھوڑا ہے، وگرنہ بندے کے سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تلک وجود کا ایک ایک انگ کہتا ہے سب ٹھیک نہیں، ایک ایک انگ بولتا ہے سب ٹھیک نہیں۔ اور یقین نہیں آتا تو آپ دیکھ لیجئے، آپ سر کے اندر سرسوں کا تیل لگوا لیتے ہیں، میٹھے سیب کے مربے کا شیرہ نہیں، آپ آنکھوں میں سرما ڈلوا لیتے ہیں کالے رنگ کا، نیلے رنگ کا نیلا توتا نہیں ڈلواتے، آپ اپنی ناک کے قریب جو ہے وہ پرفیوم اور پھول تو لے جاتے ہیں، لیکن اتنا لمبا وہ مچھر مار سپرے اس کے قریب نہیں لے کے جاتے۔ آپ باغ سے گزرے، یوں کر کے گزرے، گندے نالے کے پاس سے گزرے تو کبھی یوں نہیں ہوتا، ناک بند کر کے گزرا جاتا ہے۔ حضرات، اسی طرح آپ گردن میں 10 روپے کا پھولوں کا ہار تو ڈلوا لیتے ہیں، 2 لاکھ کا سروس اور باٹے کے جوتوں کا ہار نہیں ڈلوا سکتے۔ حضرات، چہرے کے اوپر فیس پاؤڈر تو لگا لیا جاتا ہے، مسجد سے گرنے والا اسی رنگ کا چونا اکٹھا کر کے کوئی شوہر اپنی بیوی کو دے دے تو میرے خیال میں جوتے کھائے گا۔ بدھوا تو نہیں پتا نہیں فیس پاؤڈر کی ہوں رنگ ہوتا ہے، یہ نہیں ملی دا منہ تے منہ جلد خراب کرنی ہے۔ ہاں، اگر یہ سب ٹھیک نہیں ہے بھائی، کچھ غلط ہے، کچھ صحیح ہے، کچھ چلتا ہے، کچھ نہیں چلتا، تو تجھے دیکھنا چاہیے دین میں کیا چلتا ہے، کیا نہیں چلتا، کیا کھرا ہے، کیا کھوٹا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، پہچان ہونی چاہیے۔ بھائیو، اسی طرح آپ کو اپنے اداروں کی بھی پہچان ہونی چاہیے، کون صحیح چل رہا ہے، کون غلط چل رہا ہے، کہاں آپ کا سرمایہ ڈوب رہا ہے، کہاں آپ کا لگ رہا ہے، کہاں صحیح چل رہا ہے۔ انہیں اداروں میں سے ایک یہ ادارہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں میں، ان کے اخلاص میں اللہ برکت ڈالے اور دن دگنی رات چگنی ترقی سے نوازے۔ عقل مند کافی ہوتا ہے، مقصد ان لوگوں کی تعریف کرنا نہیں، ان لوگوں کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، آپ کے بچوں کی، آپ کے بچوں کی۔ اور یاد رہے، شاعر بولا تھا، دنیا کو خواہش زر میں بسر کرتے رہے۔ کتنے لمبے لمبے سفر، کراچی کا، لاہور کا، دوسرے صوبوں کا، غیر ملکوں کا، خواہش زندگی کو خواہش زر میں بسر کرتے رہے، فقط ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے۔ کبھی سوچو تو صحیح میرے بھائی، اس کے لیے آپ کی اولاد، آپ کی نرسری، آپ کے بچے، آپ کی نئی پود آئیں لائیں، ہم مولڈ کر کے ان کو کتاب و سنت کے مطابق بنا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص اور خالص بناتے ہیں۔ اور ساتھ میں ان بچوں کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، ان لوگوں کی اپنی جاگیریں نہیں، اپنے سب کچھ نہیں، احباب کے تعاون سے تو جتنے بھی خوشی اور غمی کے موقع ہیں، ان لوگوں کو جہاں آپ اپنوں کو یاد رکھتے ہیں وہاں پہ ان کو اپنا سمجھ کے ان اداروں کو، اور یاد رہے میرے بھائیوں، پوری دنیا بھی انکار کر دے، ہاتھ اٹھا لے، رب کے یہ ادارے چلنے ہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ میں روس کی ریاستوں کو جانتا ہوں جہاں کلمہ پڑھنے پہ بھی گردن اتار دی جاتی تھی، عربی کا ایک لفظ ملتا تھا، لیکن وہاں روس کی ریاستوں کے بھی ساتھی ہمیں ملے جنہوں نے قرآن پورا پورا حفظ کیا ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیسے، تو کہنے لگے استاذوں نے جب دیکھا کہ کوئی ساتھ نہیں دیتا، وہاں کے ان فوجوں کے گھوڑوں کے استبل لے لیے، کرائے پہ ٹھیکے پہ لے لیے، گھوڑوں کو چارہ ڈالتے، ہم چارہ کاٹ کے لاتے، کوئی کاٹ رہا ہے کوئی اس کو آگے لا رہا ہے، اور استاذ ہمیں تہ خانوں میں بٹھا کے زمین کا بلیک بورڈ بنا کے انگلیوں کا چاک بنا کے لکھ کے ایک
آیت یاد کرواتے اور پھر ہماری مخبری ہوتی کوئی آ رہا ہے تو جلدی سے اس کو مٹا دیا جاتا. یوں ہم نے پورا قرآن حفظ کر لیا. اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ تو لیا ہے, میں نہیں تو اللہ کسی اور سے کروا لے گا. کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ اللہ یہ کام مجھ سے لے اور اس کی ایک لگی ہوئی اینٹ میرے ساتھ ہو اور یہ اللہ جنت میں میرے نام کر دے. اللہ ہم سب کو جو ہے سمجھنے کی توفیق دے. حضرات دعوت دیجیے اپنے دوست احباب کو دونوں چیزوں کے لیے کہ صحیح کو لینا ہے, باطل کو چھوڑنا ہے, حق کو اپنانا ہے, غلط سے منہ موڑنا ہے اور جو غلط ہے ان سے ناطہ توڑنا, جو صحیح ہے ان سے تعلق رکھنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. حضرات کافی سارے احباب نے دعاؤں کے لیے بولا تھا. جو بیمار ہیں ہم دعا کرتے ہیں, آپ آمین کہہ دیجئے گا. یہ موقع ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, اللہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا دے دے. اللہ میری مائیں, میری بہنیں, میرے بزرگ, میرے دوست, میرے یار, اللہ جو ہسپتالوں میں کلین کو پہ جہاں کہیں بھی اللہ ان کو تندرستی دے دے, صحت دے دے. اللہ اگر تو نے خالی موڑا تو کس کے در پہ جائیں گے. اللہ شفا والی زندگی دے دے. اور اللہ جتنے کلمہ پڑھنے والے, توحید والے, تیری نمازیں ادا کرنے والے, تیرے محبوب کے ساتھ جو مخلص تعلق رکھنے والے اس دنیا سے رخصت ہوئے, اللہ ان کی مغفرت کے سامان کر دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. عرض بطحا سے ابر سعادت اٹھا, سارے عالم پہ سایہ فگن ہو گیا. عرض بطحا سے ابر سعادت اٹھا, سارے عالم پہ سایہ فگن ہو گیا. ذرہ ذرہ خیابان حق بن گیا, گوشہ گوشہ ہدا کا چمن ہو گیا. عرض بطحا سے ابر سعادت اٹھا, سارے عالم پہ سایہ فگن ہو گیا. کریا کریا ہوا کمر کس بنا, کوچا کوچا محبت کا محور ہوا. کریا کریا ہوا کمر کس بنا, کوچا کوچا محبت کا محور ہوا. کوچا کوچا محبت کا محور ہوا. وادی وادی چمن زار دی بن گئی, ہر طرف رحمتوں کا چلن ہو گیا. وادی وادی چمن زار دی بن گئی, ہر طرف رحمتوں کا چلن ہو گیا. ایک ہی نام ہے جس کے صدقے سے ہم شرق سے غرب تک ایک ملت بنے. ایک ہی نام ہے جس کے صدقے سے ہم شرق سے غرب تک ایک ملت بنے. شرق سے غرب تک ایک ملت بنے. ملک وحدت میں ہم یوں پروئے گئے, سارا عالم ہمارا وطن ہو گیا. ملک وحدت میں ہم یوں پروئے گئے, سارا عالم ہمارا وطن ہو گیا.